اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حضرین و سامعین، ایک بار صدیق آئین صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام افراد کی طرف سے خیر مقدم کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ماہ رمضان مبارک کا 13واں دن ہے، اور آج کے دن ہم خداوند عالم سے جو دعا کرتے ہیں اور جو ان باتوں کو طلب کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ہم خداوند عالم سے کہتے ہیں: اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاغدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقی وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ بار الہ، اس مہینے میں تو مجھ کو میل کچیل اور نجاستوں سے پاک کر، اور قضاء و قدر کے حوادث پر مجھ کو متحمل بنا، اور غریبوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو مجھے اپنی امداد سے نیکوکار لوگوں کی ہمنشینی اور پرہیزگاری کی توفیق عنایت فرما۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آج کے دن ہم نے پرہیزگاری اور نیک لوگوں کی صحبت خداوند عالم سے طلب کی ہے، البتہ دیگر دعائیں بھی شامل ہیں۔ تقوی اور نیک لوگوں کی صحبت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان حاصل کر لے تو پھر کامیاب ہوتے اسے دیر نہیں لگتی۔ تقوی کہ جو انسان کی کامیابی کی اساس ہے، کہ جس کے اپنے اسٹیپس ہوتے ہیں، کبھی تقوی عام، کبھی تقوی خاص، اور کبھی اخص ہو جایا کرتا ہے۔ تقوی عام یہی ہے کہ انسان واجبات کو انجام دے اور محرمات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تقوی خاص یہ ہے کہ حرام کے ساتھ مکروہ سے بھی بچے اور واجب کے ساتھ مستحب کو بھی انجام دے۔ تقوی اخص یہ ہے کہ بندہ واجب، حرام، مستحب اور مکروہ کے علاوہ شبہات سے بھی اجتناب کرے۔ تقوی کے لیے قرآن کریم میں جس طرح کی آیات نازل ہوئی ہیں، بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں روزے کو واجب کرنے کا سبب اسی تقوی کو بتایا گیا ہے، کہ قرآن کی آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اس روزے کو فرض کر دیا گیا ہے اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ اس کی سیدھی سی اور چھوٹی سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں غائب رہنے کا حکم دیا ہے وہاں حاضر نہ رہو۔ یہی تقوی ہے۔ جب بندہ متقی ہو جاتا ہے تو چند اثر اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ نزول رحمت الہی، اللہ کی رحمت کا نزول اس کے اوپر ہونے لگتا ہے۔ یہی تقوی خیر دنیا اور آخرت قرار پاتا ہے، کہ جب دنیا اور آخرت خیر کے ساتھ خاتمہ پاتی ہے۔ یہی تقوی کرامت کا ایک سبب اور روحی امراض کی دوا بن جایا کرتا ہے۔ تقوی کے ہی سبب اعمال کی قبولیت ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں انسانوں اور جنہ کے درمیان انسان صاحب عزت قرار پایا کرتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن ہم خداوند عالم سے تقوی کی طلب کرتے ہیں، جس کو ہر روز ہمیں طلب کرنا چاہیے۔ فقہ مسائل میں آج توضیح المسائل سے قضا روزے کے احکام کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ماہ رمضان مبارک میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کے کچھ چند مسائل جو قابل غور ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی دیوانہ اچھا ہو جائے تو اس کے لیے عام دیوانگی کے روزے کی قضا واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی دیوانہ پاگل صحیح ہو جائے گا تو جو روزے حالت دیوانگی میں اس سے قضا ہوئے ہیں ان کی قضا اس کو نہیں بجا لانا۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانہ کفر کے روزے کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو ضروری ہے کہ ایام کفر کے روزوں کی قضا بجا لائے۔ یعنی اگر کوئی آغاز سے کافر تھا اور اب مسلمان ہو جائے تو ماضی میں اس کی گزری ہوئی زندگی کے روزے واجب نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان تھا اور چند ماہ کے لیے یا چند برس کے لیے کافر ہو جائے اور دوبارہ مسلمان ہو تو پھر اس عرصے میں چھوڑے گئے روزے کی قضا بجا لانی ہوگی۔ جو روزے انسان کے بے حواسی کی وجہ سے چھوٹ جائیں ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، خواہ جس چیز کی وجہ سے وہ بے حواس ہوا ہو وہ علاج کی غرض سے ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی کوما کی حالت میں تھا یا اسی طرح سے اس کو انجیکشن دیا گیا تھا اور وہ کئی روز تک بے ہوش رہا، لازم ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد بے ہوشی کے عالم کی اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ کوما کے عالم کے لیے بھی کہ کتنی مدت تک جب یہ کوما میں رہے تو پھر اس کے مسائل بدلتے رہتے ہیں، ہر انسان کو اپنے مرجع کی
توضیح کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے چند دن روزہ نہ رکھے اور بعد میں شک کرے کہ اس کا عذر کس وقت زائل ہوا تھا، تو اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ جتنی مدت روزہ نہ رکھنے کا زیادہ احتمال ہو اس کے مطابق قضا بجا لائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص رمضان المبارک سے پہلے سفر کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان کی 5ویں تاریخ کو سفر سے واپس آیا تھا یا 6 کو، یا مثلاً اس نے ماہ مبارک رمضان کے آخر میں سفر شروع کیا ہو اور ماہ مبارک رمضان ختم ہونے کے بعد واپس آیا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ 25ویں رمضان کو سفر کیا تھا یا 26ویں کو، تو دونوں صورتوں میں وہ کمتر دنوں یعنی 5 روز کی قضا کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ زیادہ دنوں یعنی 6 روزوں کی قضا بجا لائے۔ یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے ماضی میں روزوں کو چھوڑا تھا اور اب ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ جب ہمارے اوپر روزہ واجب ہوا تھا تو پہلے برس میں نے 5 روزے چھوڑے تھے یا 6 روزے چھوڑے تھے۔ ایسی صورت میں اگر وہ 5 بھی روزے رکھ لیتا ہے تو پھر وہ کافی ہوں گے، لیکن احتیاط مستحب یہی ہے کہ اس کو زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ فقہ کے اور مسائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ ہم سب کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔